ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، اللہ کے پاک پیغمبر میرے قریب ہوئے، فرمایا عاصم جب تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے مجھے اتنا سونا لگتا ہے، مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کا بوسہ دے لوں۔ اللہ کے نبی میرے قریب ہو گئے، پھر اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، پھر اپنے ہونٹ میرے ہونٹ کے ساتھ لگا کر چومنا شروع کر دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ خوشبو مشک عنبر کی نہیں آ رہی بلکہ محمد الرسول اللہ کے ہونٹوں کی آ رہی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا، چودھریوں کا اعلان کرنے سے پہلے، وڈیروں کا اعلان کرنے سے پہلے، چاڑیوں کا اعلان کرنے سے پہلے، کھوسوں کا اعلان کرنے سے پہلے، مزاری بزداری کا اعلان کرنے سے پہلے، مالک کائنات سیک کا ممبر کا اعلان کرنے سے پہلے اللہ اعلان فرمائیں گے میرے قرآن والے کہاں ہیں؟ اے آسمان کے فرشتوں جاؤ 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 میرے قرآن والوں کو میدان معاشر میں تلاش کر کے لاؤ۔ فرشتے اللہ کے دربار میں رس کریں گے، الہ العالمین ٹھیک ہے آپ کا حکم پورا ہو رہا ہے، لیکن مالک کائنات یا تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک پھر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کھڑی ہے، گورے کھڑے، کالے کھڑے ہیں، اجمی عربی کھڑے ہیں، یورپی ممالک والے کھڑے ہیں اور ایشیائی ممالک والے کھڑے ہیں، تیرے قرآن والے کون ہیں؟ کیا پہچان ہے؟ ان کے ماتھے پہ قرآن کریم لکھا ہوا، ان کے ہاتھوں پہ قرآن کریم لکھا ہوا، ان کے سینوں پہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، ہاتھ کی نشانی نہ دیکھنا، پیروں کی نشانی نہ دیکھنا، بلکہ جاؤ 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 لوگوں کے منہ سونگنے لگ جاؤ، لوگوں کے ہونٹوں کے ساتھ اپنی ناک کی نتھیں لگانے لگ جاؤ۔ الہ العالمین کیسے پتہ لگے گا؟ فرمایا جس کے منہ سے مشک عنبر کی خوشبو آوے اسے لے کے میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جانا، دنیا والوں کو بتا دینا آج یوم معاشر میں جس کے منہ سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے یہ قرآن والا بنا دیا اور مالک کائنات نے جنت الفردوس کا وارث بنا دیا ہے۔ مولانا جتنے قرآن پڑھے آپ ان کے فضائل بتا رہے ہو، نور کا تاج، موتیوں کا تاج ان کے سر پر، جنت الفردوس کے اندر یہ رہیں گے، جنتی لباس یہ پہنیں گے، ساری زندگی محنتیں میں نے کی، مزدوریاں میں نے کی، بھٹے پہ کام میں نے کیا، کھیتوں میں کام میں نے کیا، سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر دگاریاں میں نے اٹھائی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دیش چھوڑا، ملک چھوڑا، مجھے کیا ملے گا؟ کیا میں بڈھڑا جسے کلمہ پورا پڑھنا نہیں آتا، مسجد کے اندر نماز کے اندر قرآن بھی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، یہ تو جنت کے اندر چلا گیا، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر فرمایا جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جنتی غلمان خادموں کی طرح جنتیوں کے پاس آئیں گے، عبد الحنان کچھ چاہیے، بشیر کچھ چاہیے، مولی ریاض کچھ چاہیے، کہیں گے نہیں نہیں ہر چیز ہمارے پاس ہے، کہا کوئی بتاؤ تو صحیح، ہاں ہاں ساری نعمتیں مل گئی، ایک کی تلاش میں آنکھیں ترس رہی ہیں، دور دور دیکھ رہی ہیں کون ہے؟ کہ اللہ اکبر، دنیا کے اندر عین الہدا کے اندر میرا بچہ پڑھا کرتا تھا، میرے گھر کے ساتھ عین الہدا مدرسہ تھا، میرا بچہ میری بچی پڑھا کرتی تھی، قرآن کا حافظ بنا، میں گمبٹ چلا گیا، میں رانی پور چلا گیا، مصنوعی پھولوں کی مالا لے کے آیا، علاقے کی مٹھائی والی دکان سے میں مٹھائی لے کے آیا، کپڑا لتا لے کے آیا، پھر قاری صاحب نے ختم قرآن کی دعا کی، میرے بچے نے چھوٹی سورت پڑھ کے سنائی، سارا مجمع سبحان اللہ کہنے لگ گیا، آج وہ میرا بچہ مجھے جنت الفردوس میں نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے؟ وہ کہے گا پتہ تو مجھے بھی کوئی نہیں، اللہ سے پوچھ کے آتا ہوں، چل اللہ سے پوچھ کے جنتی دربار، اللہ جی ہاں بھائی حاجی صاحب کیوں آئے ہو؟ اللہ سائیں میرا بچہ تھا جو آپ نے مجھے دنیا میں دیا تھا، پھر میں نے اسے قرآن کا حافظ بنایا، ہاں اچھا اللہ کو سارا پتہ ہے، کیا ہوا؟
ہر چیز جنت کی مل گئی، ساری نعمتیں مل گئی، لیکن میرا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرمائیں گے ملنا چاہتا ہے؟ جی اللہ۔ فرمائیں گے وہ جنتی غلمان، وہ جنت کے نچلے درجے میں اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، جنتی گھوڑا لے جا، اس کے دروازے پہ جا کے کھڑا کر، کہ تیرا باپ تجھے یاد کر رہا ہے۔ وہ جنتی گھوڑا لے کے جائے گا، بچے سے کہے گا ابو یاد کر رہے ہیں۔ اب وہ پتر جوان بچہ میرے عزیزو ارگو جنتی گھوڑے پہ بیٹھے گا، پروں کے ساتھ اڑان کرتا ہوا ابا جان کے جنت الفردوس کے محل کے پاس آئے گا۔ اللہ اکبر۔ باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ان پڑھ بیٹا باپ کو، ان پڑھ باپ بیٹے کو، پڑھا لکھا بیٹا باپ کو دیکھے گا، یہ کیا تو جنت الفردوس میں نچلے درجے میں۔ اللہ اکبر۔ پھر باپ بیٹا کہیں گے چلیے اس مسئلے کے بارے میں بھی اللہ سے پوچھ کے آئے، رب کے دروازے پہ جائیں گے، یا باری تعالیٰ اب کیا ہوا؟ بیٹا مل گیا، کہ بیٹا تو مل گیا، ایک مسئلہ اور حل کر دے، میں ان پڑھ، مجھے دعائے قنوت نہیں آتی تھی، مجھے 4 سورتیں وہ بھی اٹک اٹک کے پڑھنی آتی تھی، میں اوپرلے درجے میں، میرا پتر نیچلے درجے میں، اللہ کیا ماجرا؟ فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کون سے سن میں فوت ہوا، کہ 2023 میں میرا انتقال ہو گیا تھا۔ فرمایا تیرا بچہ کتنے سال بعد فوت ہوا؟ کہ 20 سال بعد میرا بچہ فوت ہوا، 2028 میں اس کا انتقال ہوا، 2043 کے اندر اس کا انتقال ہوا۔ اچھا 20 سال کا وقفہ۔ ہاں جی حافظ صاحب، ابا کے مرنے کے بعد جب پہلا رمضان آیا تو نے کیا کیا تھا؟ جی میں نے 27 راتوں میں تراویح پڑھا کے اللہ کا قرآن ختم کیا۔ اگلے رمضان میں کیا کیا؟ اگلے رمضان میں کیا کیا؟ موت سے پہلے والے سال میں تراویح میں تو نے کیا سنایا؟ کہ میں نے آخری سال بھی اللہ کا قرآن سنایا۔ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ادھر مصلی پہ کھڑا ہو کر قرآن کی آیتیں تو پڑھتا تھا، آیت مکمل ادھر ہوا نہیں کرتی تھی، اللہ تیرے باپ کا درجہ جنت میں بلند کر دیتا تھا۔ تو نے باپ کے مرنے کے بعد 20 سال تک اتنا قرآن پڑھ کے سنایا کہ زمین سے اٹھا کر، قبر سے اٹھا کر اللہ نے تیرے باپ کو جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیا۔ پڑھا نہیں ہے، پڑھایا ہے۔ پڑھنے والے کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رتل کما ترتل الدنیا۔ آجا بھائی، وہ گوٹھ کے اندر موٹر سائیکل کا پیٹرول بھی ایک رات ختم ہو گیا تھا، ساری دنیا اپنے گھروں میں سو رہی تھی، کوئی چائے کے اڈے پہ، کوئی گھر کے اندر ڈش کے نیچے، کوئی موبائل کی فیس بک کے اوپر بیٹھا تھا۔ ہاں بارش تھی، یاد ہے تیرا موٹر سائیکل پنکچر تھا، جی ساتھ والے پڑوسی سے تو نے موٹر سائیکل مانگا، اس نے بہانا کہ پیٹرول کوئی نہیں۔ اے میرا بندہ اتنے پانی میں سیلاب میں چل کر، اے میرا بندہ تو میری مسجد کے کو بات کرنے گیا، اس وقت میں تجھے دیکھا کرتا تھا جب تیرے پیچھے اقامت کرنے والا، ہاتھ باندھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو اکیلا کھڑا ہو کر میں اللہ کو میرا قرآن سنایا کرتا تھا، جب تو پڑھ کے سنایا کرتا تھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جب تو نماز کی حالت میں پڑھتا تھا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، جب تو پڑھا کرتا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے بندے تو نے میرے اندھیرے گھر کو آباد کر دیا، میں نے تیری قبر اندھیری کو آباد کر دیا، تو نے تنہائی میں مجھے قرآن سنایا، میں نے آج ساری دنیا کے سامنے تیرے سر کے اوپر جنت کا تاج سجا دیا، جا موج کر۔ یہ کون کھڑا؟ میری امی کھڑی ہے، یہ کون کھڑا؟ میرے ابو کھڑے ہیں، یہ میرے بھائی کھڑے ہیں، وہ کھڑا ہے کہ جو بلب میرے اوپر جلا کرتا تھا، نیچے بیٹھ کے میں قرآن پاک پڑھا کرتا تھا، اس بلب کے جلنے پر جو بجلی خرچ ہوتی تھی، اس کے بل کے جو 200 روپے آیا کرتے تھے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج رحمت کا دریا ٹھاٹے مار رہا ہے، جس نے بلب کا انتظام کیا، جس نے تیرے وضو کا انتظام کیا، جس نے تیرے لیے رحل اور پھٹی قرآن کے ورقوں کا، قرآن کے جزدان کا انتظام کیا، جا با پکڑنا تیرا کام ہے، جنت الفردوس کا دروازہ کھول دینا میں اللہ کا کام ہے۔ فرمایا قرآن پڑھنے والا بننا، قرآن پڑھانے والا بننا، خرچ کرنے والا بننا، محبت کرنے والا بننا، میلی آنکھ سے نہ دیکھنا، مخالفت نہ کرنا۔ رب اکبر کی قسم ہے جنت تو دور کی بات ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی دھتکار دیا جائے گا۔ حضرت جی پالن پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ کا ایک مرد قلم
اندر تھا. کون تھا میرے عزیزوں؟ جنہوں نے سن 1988 کے اندر میرا ہاتھ پکڑا. آج سے میرے عزیزوں تقریباً کوئی 32 سال پہلے اس اللہ کے بندے نے 32-35 سال پہلے میرا ہاتھ پکڑا. رائیوڈ کے اجتماع میں حضرت جی نام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت سے میں پہلی مرتبہ بیعت ہوا. میرے عزیزوں پالن پوری فرمایا کرتے تھے او لوگوں قرآن کے وارثوں پر انگلی نہ اٹھانا, عالموں پر انگلی نہ اٹھانا, دین جاننے والوں پر انگلی نہ اٹھانا. یہ تیری ایک انگلی اٹھ کے واپس آ جائے گی. اللہ کو یہ انگلی اتنی بری لگتی ہے تیری 7 نسلوں سے اللہ قرآن بھی چھین لے گا, محمد کا فرمان بھی چھین لے گا. ناچ گانے والے تو پیدا ہوں گے, 10 نسلوں کے اندر قرآن کا حافظ پیدا ہو, خدا کی غیرت کو برداشت نہیں ہوگا. سائیں یہ ساری زمین میری, اللہ کہتے ہیں جھوٹ. یہ مکان میرا, یہ گاڑی میری, اللہ کہتے ہیں کچھ جھوٹ. جو چیز تیری اسے قبول کرنے کو تیار ہی نہیں. جو چیز آ کے رہے گی, مولوی صاحب دعا فرماؤ مصیبت دور ہو جائے, مولوی صاحب دعا فرماؤ مصیبت دور ہو جائے. کہ جس چیز کے دور کرنے کا میں نے وعدہ کیا اس کے لیے تو مانگ رہا ہے. جو چیز تیرے پہ مسلط ہوگی اس چیز کے بارے میں انکار کیوں کر کے بیٹھا ہے؟ مصیبتیں میں دور کروں گا لیکن موت کی مصیبت تیرے پہ آ کے رہے گی. کئیوں کے لیے مصیبت موت راحت ہے, کئیوں کے لیے مصیبت ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب التقال ہونے لگا, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کی تکلیف ہوئی, کروٹ بدلی, دیوار پر یوں کر کے کا مارا. حضرت بلال کی بیوی نے حضرت بلال کی طرف کو دیکھا, کہنے لگے ہائے مصیبت, ہائے موت, ہائے پریشانی. بلال نے یوں کر کے چہرہ پھیرا, گھر والی سے کہنے لگے موت کو پریشانی نہ کہے, ہوگی دنیا کے لیے ہوگی لیکن بلال کی موت نعمت ہے, موت راحت ہے. وہ کہنے لگی سمجھی کوئی نہیں. کہ تجھے کیا پتا دنیا والی آنکھ بند ہوگی, جب دنیا والی آنکھ بند ہو کے دوسری آنکھ کھلے گی, پتہ ہے آج ان آنکھوں سے تجھے دیکھ رہا ہوں, بند ہونے کی دیر ہے, جب خدا کھلوائے گا تو مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کروائے گا.